وہ کون سا ایسا گناہ ہے جس کے اندر ہم مبتلا ہیں؟ اس گناہ میں ہم مبتلا ہیں لیکن ہمیں معلوم بھی نہیں کہ وہ کون سا گناہ ہے۔ ہم کرتے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر ہم شامل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ، لیکن ہر کوئی نہیں کرتا۔ اکثریت 100 میں سے 90% میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں لوگ 90% اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ جب ہم گھر سے گندم کو لے کے آٹا بنوانے کے لیے مل پر جاتے ہیں یا چکی سے بنوانے جاتے ہیں، تو یاد رکھیں جب بھی ہم گندم لے کے جاتے ہیں نا ان کے پاس، چکی والے کے پاس، تو وہ پہلے کہتا ہے کہ مزدوری ہے آپ کے پاس، مزدوری دو۔ تو مزدوری ہمارے پاس کچھ غربا ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، مزدوری نہیں ہوتی۔ کچھ پیسے والے بھی بندے ہوتے ہیں جن کے مزدوری نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں نہیں اس گندم میں سے مزدوری کاٹ لیں۔ تو آیا کہ وہ کیا کریں، چکی والے کیا کریں؟ تو یاد رکھو جب ہم چکی والوں کے پاس لے کے جاتے ہیں نا گندم کو، تو وہ گندم کا آٹا بناتے ہیں۔ جب آٹا بنا لیتے ہیں نا تو وہ فی من میں سے 2 کلو آٹا نکالتے ہیں۔ جب آٹا نکال لیتے ہیں اس گناہ میں ہم مبتلا ہیں۔ چکی والے آٹا 2 کلو نکال رہے ہیں، مزدوری اسی میں سے نکال رہے ہیں جو ہمارے آٹا بنوا لیا ہم نے۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ حکم دیتا ہے جو ہمارے پاس چیز ہو نا، جیسے ہم نے آٹا بنوا لیا، ایک جنس میں سے مزدوری نہیں دے سکتے۔ اگر دیں گے تو پھر یہ سود کے حکم میں شامل ہو جائے گا، تو پھر ہم گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لہذا کریں تو کیا کریں؟ اس گناہ سے بچنے کا کوئی طریقہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ہے۔ اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ یہ حکم دیتا ہے جب بھی گندم لے کے جائیں چکی پر تو پہلے نا چکی والے کو 2 کلو گندم دے دیں، آٹا نہیں دینا۔ جب گندم دے دیں گے تو پھر جنس تبدیل ہو جائے گی، پھر ہم آٹا جتنا بھی باقی گندم بچے گی اس کا آٹا بنوا کے گھر لے آئیں گے، پھر دیکھیں گے انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اس گناہ سے خدارا بچ جائیں۔ یہ ہر کسی کے اندر نہیں کہہ رہا، کچھ لوگ ہیں جس کے اندر یہ گناہ پایا جاتا ہے۔ کون سا؟ کہ گندم لے کے جاتے ہیں چکی پر، ان مزدوری دیتے نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ مزدوری ہی دے دیں، اچھی بات ہے۔ مزدوری نہیں ہے تو پہلے گندم 2 کلو دے دیں، فی من میں سے 2 کلو دے دیں۔ اگر آٹا بنوا لیا، آٹا بنوانے کے بعد 2 کلو آٹا نہیں دے سکتے، اگر دیں گے تو اس گناہ کے اندر ہم مبتلا ہو جائیں گے۔ جب مبتلا ہو جائیں گے تو ہمارے آٹے کے اندر برکت بھی نہیں رہے گی، گھر کے اندر برکت نہیں رہے گی، رزق کے اندر برکت، کاروبار کے اندر برکت نہیں رہے گی، کیونکہ وہ آٹے کی روٹی بنے گی، پھر وہ لقمہ ہمارے پیٹ کے اندر جائے گا نا، پھر بتائیں کتنا بڑے گناہ کے اندر ہم مبتلا ہیں۔ خدارا اس گناہ سے بچ جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔